آنے والا جو وقت ہے وہ بہت سخت ہے. وہ سخت اس لحاظ سے ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. کتنا عرصہ لگ جائے گا دوبارہ زمین آباد کرنے سے؟ سال 2 سال. نہ کوئی توڑی رہی ہے, نہ کوئی جگہ رہی ہے, نہ کوئی چارہ بچا ہے, نہ ہی جگہ دھائیں بچے نے سر. بڑا ہی شکر گزار ہوں اور پاکستانیز کا اور عمران ریاض صاحب کا کہ انہوں نے یہ ان کی داد رسی کے لیے آپ ادھر حاضر ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم موجود ہیں اس وقت سرزمین قصور پر, جہاں پر قائد اعظم خیمہ بستی کے بعد ہمارا جو پروگرام قائد اعظم کسان پروگرام جو شروع کیا گیا تھا, سیلاب کے بعد بحالی کا سفر, اس عنوان سے الحمدللہ آج یہاں پر سینکڑوں لوگوں میں, سینکڑوں خاندانوں میں جو گندم کے بیج کی تقسیم ہے اس کا عمل مکمل کیا جائے گا. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو انتظامات یہاں پر مکمل کر لیے گئے ہیں, اور وہ لوگ جن کی فصلیں تباہ ہوئیں, جو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دوبارہ کاشتکاری کر سکیں, زمینوں کو کاشت کر سکیں, ان کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم خیمہ بستی کی طرف سے قائد اعظم کسان بحالی پروگرام کے تحت ان کے لیے گندم کے بیج کا انتظام کیا گیا. یہاں ہم موجود دوستوں سے بات بھی کریں گے, ان سے جانیں گے کہ اس وقت کسان کس حد تک ان کی تباہی ہوئی ہے اور کس حد تک اس انیشیٹو کی ضرورت تھی. ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بتائیے گا سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں یہاں پر, اس کے بعد کسان کی جو بدحالی ہم نے دیکھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انیشیٹو کس حد تک ضروری تھا جو آج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر ہمارے پاس تشریف لائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعی ادھر سیلاب کی وجہ سے بڑی ہی تباہی ہوئی ہے. لوگوں کے یوں سمجھ لیں کہ کوئی چیز نہیں ان کی بیچاروں کی بچی, ان کے گھر جو ہے وہ بھی تباہ ہو گئی, ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. تو ان کو نا امداد کی بڑی ضرورت سی. تو میں بڑا ہی شکر گزار ہوں اور پاکستانیز کا اور عمران ریاض صاحب کا کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ ہمیں اس قابل سمجھا اس علاقے کو, اور ان کی داد رسی کے لیے آپ ادھر حاضر ہوئے, تشریف لائے. تو ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ بتائیے گا, آپ نے پہلے بھی یہاں پر سیلاب زدگان کے لیے آپ آئے تھے اور انتظامات وغیرہ مختلف چیزوں میں آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا. تو جب آپ آئے تھے یہاں تباہی کس حوالے سے زیادہ ہوئی تھی اور یہاں عوام کی زیادہ کیا ڈیمانڈ تھی, کس چیز کی ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھلے جائبن کا علاقہ ہے جو کہ ایک بارڈر کے بالکل اوپر ہے اور ستلج کے بالکل ساتھ ہے. جب پچھلی دفعہ ہم لوگ آئے تھے یہاں پر کیمپنگ دیا تھا, کچھ اور ضرورت اشیاء کے دیا تھا, پھر میں نے سارا جو ہے وزٹ کیا تھا. پھر میں نے اس وقت دیکھا تو پھر میاں صاحب نے بھی بتایا کہ ابھی تو چلے یہ جس طرح بھی ہو رہا ہے, لیکن آنے والا جو وقت ہے وہ بہت سخت ہے. وہ سخت اس لحاظ سے ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. سب سے مشکل اس وقت ہوگا جب انہوں نے اپنی گندم کی بجائی کرنی ہے, کچھ کرنی ہے. پھر میں نے اس وقت پھر میاں صاحب کو میں نے کہا انشاءاللہ جی اس کے لیے بھی دیکھیں گے. پھر میں نے ان سے بات کی, عمران ریاض صاحب سے. انہوں نے جو ہے الحمدللہ ہماری بات سنی اور یہ سارا جو بھی ایک پیکیج انہوں نے بنا کے دیا. تو اب یہ کافی حد تک جو ہے انشاءاللہ یہ جو ان کی تکلیف جو ہے وہ سب ہو جائے گی. بالکل. جو کسانوں کے لیے انیشیٹو ہے قائد اعظم کسان بحالی کے حوالے سے پروگرام جو ہے, یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے ہی ہے. ساتھ ہی وہ کسان جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, جو کمزور ہے, جو کاشتکاری نہیں کر سکتا, ان کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. مزید ہم جو لوگ یہاں پر سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ افراد سے بات کریں گے اور جانیں گے کس چیز کی کتنی یہاں پر ضرورت تھی. ہمارے ساتھ رہی. سیلاب نے کس حد تک تباہی کی تھی تھوڑے علاقے میں؟ بہت زیادہ صفائی کی ہے. نہ کوئی توڑی رہی ہے, نہ کوئی جگہ رہی ہے, نہ کوئی چارہ بچا ہے, نہ ہی جگہ دھائیں بچے نے سر. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آج جانا بچا کے نکلے ہیں دریا چوں. اسی ہوں بہت تنگ ہے, بیجن واسطے کوئی بیج نہیں, کوئی کھاد نہیں, کوئی تیل نہیں, ہر چیز مہنگی ہے. اسی بہت آوازار ہے. اچھا, اج جڑا تواڈے کول کسان بحالی پروگرام کے تحت قائد اعظم کسان بحالی پروگرام تقسیم کیتا جا رہا ہے بیج وغیرہ, جی اس نال تہاڈی کس حد تک سپورٹ ہو جائے گی؟ اس حد تک ساری جی بہت زیادہ سپورٹ ہوئے گی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت دے, اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے. انہوں نے سارے نال ایک بہت بڑی ہیلپ کی ہے کہ سانوں انہوں نے بیج دیتا ہے کہ اسی کو 2 کلے بیجیں گے. اللہ تعالیٰ انہوں نے سارے بچیاں دی کھادی روزی دا جڑا نو مسئلہ حل ہویا. بتائیے گا سیلاب نے کس حد تک تباہی کی ہے یہاں؟ بہت تباہی کرتی تھی سیلاب نے. تائیں منجی عرشے تباہی, جگہ بھی تباہی, رستے خراب, زمیناں خراب, پریشان ہوئے بیٹھے ہیں بس. اچھا, کتنا عرصہ لگ جائے گا دوبارہ زمین آباد کرنے سے؟ سال 2 سال. اعظم کسان بحالی پروگرام تحت بیج دیتا جا رہا ہے گندم دا, کس حد تک تمہیں سپورٹ ہو جائے گی؟ بڑی مہربانی, انہوں نے شکریہ ادا کرنا جس بندے نے بھیجا. اللہ نے صحت دے, جزا دے.
शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने आम अफराद की बात भी सुनी है। सैलाब की तबाही ने जो है यहाँ कुछ नहीं छोड़ा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो कायदे-ए-आज़म किसान प्रोग्राम है उसके तहत जो गंदम का बीज प्रोवाइड किया जा रहा है उससे लोगों को सपोर्ट मिला। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी नासिर। पाकिस्तान बताइएगा, सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई हैं यहाँ पर, उसके बाद किसान की जो बदहाली हमने देखी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इनिशिएटिव किस हद तक ज़रूरी था जो आज जो है वो किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इधर हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो असल मसला ये है कि वाक़ई इधर सैलाब की वजह से बड़ी ही तबाही हुई है और लोगों के यूँ समझ लें कि कोई चीज़ नहीं इनकी बेचारों की बची। इनके घर जो है वो भी तबाह हो गई, इनकी फसलें भी तबाह हो गई, तो इनको ना इमदाद की बड़ी ज़रूरत सी। तो मैं बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ और पाकिस्तानीज़ का और इमरान रियाज साहब का कि उन्होंने ये माशाल्लाह हमें इस काबिल समझा इस इलाके को, और इनकी दाद रसी के लिए आप इधर हाज़िर हुए, तशरीफ़ लाए। तो हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आप बताइएगा, आपने पहले भी यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए आप आए थे और इंतज़ामात वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपने हेल्प आउट किया था। तो जब आप आए थे यहाँ तबाही किस हवाले से ज़्यादा हुई थी और यहाँ अवाम की ज़्यादा क्या डिमांड थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुले जायबन का इलाका है जो कि एक बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है और सतलुज के बिल्कुल साथ है। जब पिछली दफ़ा हम लोग आए थे यहाँ पर कैंपिंग दिया था, कुछ और ज़रूरत एशिया के दिया था, फिर मैंने सारा जो है विज़िट किया था। फिर मैंने उस वक़्त देखा, तो फिर मियाँ साहब ने भी बताया कि अभी तो चले ये जिस तरह भी हो रहा है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बहुत सख्त है। वो सख्त इस लिहाज से है कि ये गरीब लोग हैं, ये इनके पास कुछ भी नहीं बचा। सबसे मुश्किल इस वक्त उस वक्त होगा जब इन्होंने अपनी गंदम की बिजाई करनी है, कुछ करनी है। फिर मैंने उस वक्त फिर मियाँ साहब को मैंने कहा इंशाल्लाह जी इसके लिए भी देखेंगे। फिर मैंने उनसे बात की इमरान रियाज साहब से, उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनी और ये सारा जो भी एक पैकेज उन्होंने बना के दिया, तो अब ये काफ़ी हद तक जो है इंशाल्लाह ये जो इनकी तकलीफ़ जो है वो सब हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने आम अफराद की बात भी सुनी है। सैलाब की तबाही ने जो है यहाँ कुछ नहीं छोड़ा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो कायदे-ए-आज़म किसान प्रोग्राम है उसके तहत जो गंदम का बीज प्रोवाइड किया जा रहा है उससे लोगों को सपोर्ट मिला। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी नासिर। पाकिस्तान